بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے نفسیات کے بارے میں اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ ہمارے ملک کے پڑھے لکھے افراد میں نفسیات کا لفظ زمرہ زبان کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم اکثر قسم کے فکرے سنتے ہیں کہ والدین اور اساتذہ کو بچوں کے نفسیاتی طریقوں سے نپٹنا چاہیے۔ اسی طرح پیر اپنے مریدوں کی نفسیات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ ایک اچھا سیاستدان عوام کی نفسیات سمجھتا ہے۔ ہمارے نفسیاتی الجھنوں اور بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ ہمارے یہاں نفسیات کا جو تصور ابھرتا ہے وہ علم غیب کا اور بیماریوں کا تصور ہے۔ اکثر لوگوں کے خیال میں ایک ماہر نفسیات کسی پیر نجومی یا دست شناس کی طرح لوگوں کے چہرے، ہاتھ یا ستارے دیکھ کر امید کی نفسیات یعنی ان کی شخصیت اور دل کا حال جانتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو نفسیات تعلیم کے میدان میں جو کردار ادا کرتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تعلیمی نفسیات کیونکہ تعلیم اور نفسیات سے عبارت ہے، اس لیے تعلیمی نفسیات عمومی نفسیات کی وہ شاخ ہے جو ہمیں تعلیمی مسائل کو سمجھنے اور قائل کرنے اور ان کا حل تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہاں تعلیم اور نفسیات کے درمیان جو گہرا تعلق پایا جاتا ہے اس کو واضح کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ نفسیات کیا ہے۔ نفسیات ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے ہم انسان کے ذہنی اعمال، کردار اور رویے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات ہمیشہ لوگوں کے اعمال اور کردار کا مطالعہ کرتا ہے جو جامع اور سائنسی ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی خواہشات و محرکات اور رجحانات، طریقہ فکر و عمل کا بخود جائزہ لے کر ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اسی طرح علم نفسیات میں ذہنی زندگی کا جائزہ، انسانی کردار عمل کا سائنسی مطالعہ اور تعمیر و رہنمائی شامل ہے۔ جہاں تک اس کی تعریف کا تعلق ہے، مختلف ماہرین نفسیات بھی اس پر متفق نہ ہو سکے۔ مختلف ماہرین نے مختلف اوقات پر مختلف پیرائے میں اس کی تعریف کی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ولیم جیمز کا قابل ذکر ہے۔ ان کے مطابق نفسیات انسان کی ذہنی زندگی کے مطالعے کا نام ہے۔ ذہنی زندگی سے مراد کسی فرد کے احساسات، جذبات اور ذہنی کیفیات ہیں۔ 1960 میں ولیم گوٹل نے اسی مضمون پر کتاب لکھی جس کا نام اس نے فزیکالوجی رکھا۔ فزیکو یا فزیکالوجی دو الفاظ ہیں جس کا ترجمہ روح کی سائنس ہے۔ اس تعریف پر بھی اعتراضات ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ روح ایک غیر مرئی چیز ہے جس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعد ازاں اسے شعور کی سائنس بھی گردانا گیا، لیکن اس پر بھی مفکرین نے تنقید کی۔ واٹسن نفسیات کی دنیا میں انتہا پسند کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے نمبر 1 انسانی زندگی کا مطالعہ بے معنی ہے۔ نمبر 2 باطنی مشاہدہ فضول ہے۔ نمبر 3 صرف انسانی کردار کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے لیے خارجہ مشاہدے کے طریقے کو استعمال کیا جائے۔ یہ بات یہاں ہوتی ہے کہ نفسیات کا کام انسانی کردار کا مطالعہ ہے اور ذہن کا کردار اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا یہ تعریف سب سے زیادہ موضوع اور جامع ہے۔ اس کے مطابق نفسیات انسانی ذہن اور کردار کا مطالعہ کرتی ہے۔ ان سب تعریفوں کی روشنی میں ہم سادہ انداز میں علم و نفسیات کی تعریف یوں کر سکتے ہیں: یہ ایک ایسا تحقیقی عمل ہے جو باضابطہ طور پر ذہنی اعمال و کردار کا مطالعہ کرتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات کی شاخیں کتنی ہیں۔ تعلیمی نفسیات کی شاخیں انگلش میں کہا جاتا ہے برانچز آف ایجوکیشنل فزیکالوجی۔ اگر دیکھا جائے تو علم نفسیات کی متعدد شاخیں ہیں جو انسانی کردار کے مختلف شعبوں کا مطالعہ کرتی ہیں۔ یہ نفسیات کی ہی مرہون منت ہے کہ آج ہم انسانی ذہن کی گہرائیوں اور وسعتوں کو سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ تعلیمی نفسیات ان مختلف شاخوں میں سے ایک ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تعلیمی نفسیات کا ذکر کرنے سے پہلے نفسیات کی دیگر شاخوں کا جائزہ لیا جائے جو مجموعی طور پر انسانی کردار کے مختلف شعبہ جات کا مطالعہ کرتی ہیں۔ نمبر 1 جو کہتے ہیں جنرل فزیکالوجی، یہ مجموعی طور پر انسانی کردار کے مختلف شعبہ جات کا مطالعہ کرتی ہیں۔ نمبر 2 ایب نارمل فزیکالوجی، یہ غیر معمولی کردار کے معاملے میں ہر قسم کے ذہنی اور کرداری انتشار اور بیماریوں کو زیر بحث لاتی ہے۔ نمبر 3 ایکسپیریمنٹل فزیکالوجی، ایک کردار اور اعمال اور مفروضوں کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھنے کا کام کرتی ہے۔ نمبر 4
سوشل فزیکالوجی یہ سماجی تغیرات کا مطالعہ کرتی ہے۔ نمبر 5 انڈسٹریل فزیکالوجی یہ صنعتی میدان میں پیدا ہونے والے مسائل اور مشکلات کے اسباب اور ضبط کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ نمبر 6 چائلڈ فزیکالوجی یہ بچوں کے کردار اور ذہنی اعمال کا تجربہ کرتی ہے۔ نمبر 7 ڈیولپمنٹل فزیکالوجی یہ فرد کی نفسیاتی نشوونما کا مطالعہ کرتی ہے، یعنی ادراک، حافظہ اور دیگر مماثل ذہنی اعمال وغیرہ۔ نمبر 8 فزیکولوجیکل فزیکالوجی یہ فرد کے کردار کو سمجھنے کے لیے اعضاء کی فعالت کا مطالعہ کرتی ہے۔ نمبر 9 کمپیریٹیو فزیکالوجی یہ فرد کے مختلف مدارج کے کردار اور ذہن کا موازنہ اور قابلی مطالعہ کرتی ہے۔ نمبر 10 کرمنل آف لیگل فزیکالوجی یہ جرائم کے اسباب، روک تھام اور مجرموں کی اصلاح اور مؤثر طریقے اور قوانین کی تشکیل کرتی ہے۔ نمبر 11 کرمنل آف لیگل فزیکالوجی یہ نفسیاتی اطلاعات کو طبی مسائل کے حل کے لیے استعمال کرتی ہے۔ نمبر 12 ایجوکیشنل فزیکالوجی تعلیمی نفسیات کی شاخ نفسیات معلومات کے اطلاعات کے ذریعے تعلیمی مسائل پر بحث کرتی ہے۔ واٹ از ایجوکیشنل فزیکالوجی یعنی تعلیمی نفسیات کیا ہے؟ تعلیمی نفسیات کی ایک ایسی شاخ ہے جس کا مقصد ایک طرف تو بچے کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ اس کے فطری تقاضے، رجحانات، کمزوریوں اور اہلیتوں اور قابلیتوں سے متعلق معلوم ہو سکے، اور دوسری جانب تعلیم اور تدریس کی وہ مہارتیں، تکنیکی اور آلات دریافت ہوں جن سے بچے کو کوفت محسوس کیے بغیر تعلیم سے پورا اترنے کا استفادہ آ سکے۔ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی نفسیات نے کافی قدر اقتدامات سر انجام دی ہیں، لیکن تعلیم پر اس کا بڑا احسان ہے۔ تعلیمی نفسیات نے بچے کے ذہنی نشوونما اور اس کی فطرت کا گہرا مطالعہ کر کے جو معلومات فراہم کی ہیں، ان کی وجہ سے پرانے تعلیمی نظریات میں انقلاب آ گیا ہے۔ ہم درس گاہوں میں تعلیمی نفسیات، تحقیق و تجربات کی مدد سے ایسے طریقے تلاش کر رہے ہیں جس سے درس و تدریس کا عمل بہتر بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے درس و تدریس میں مہارتیں، تکنیکی اور پیمائش استعمال ہو رہی ہیں۔ باقی رہنمائی کے مراکز کھول گئے ہیں، بچوں کی جسمانی، ذہنی، اخلاقی، معاشرتی اور جذباتی نشوونما کا مطالعہ ہو رہا ہے، اور مطالعے کے نتائج کی روشنی میں مشاورت کا فرض انجام دیا جا رہا ہے۔ لکھنے پڑھنے کے عمل میں ذہنی بیداری سے کام لیا جا رہا ہے، اور فرد کی شخصیت کی تربیت اس کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع کر دی جاتی ہے۔ تعلیمی نفسیات کی تعریف یعنی ڈیفینیشن آف ایجوکیشنل فزیکالوجی تعلیمی نفسیات کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو تعلیمی اداروں میں طلباء کی جملہ سرگرمیوں کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ علم بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں میں تدریس مدرسے کا نظم و نسق، دیگر تمام تعلیمی مسائل اور طلباء کی شخصیت، ان کے فطری تقاضوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تعلیمی نفسیات نمبر 1 مثال یہ بھی ہے کرو اینڈ کرو یعنی کرو اینڈ کرو کے خیال میں۔ تعلیمی نفسیات کا تعلق بچوں کی نسبت اساتذہ سے زیادہ ہے۔ جس طرح ایک معلم نصاب سے پوری طرح آگاہ ہوئے بغیر اپنے سبق کو اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح بچوں کی نفسیاتی تقاضوں اور فطری صلاحیتوں کو جانے بغیر ان کی بھرپور تربیت کرنا ممکن نہیں۔ تعلیمی نفسیات عموماً طلباء کا مدرسے کے ماحول میں تجربہ کرتی ہے۔ نمبر 2 روج کے مطابق تعلیمی نفسیات فرد کی پیدائش سے لے کر بلوغت تک زندگی کے مختلف مدارج میں نشوونما کا سائنسی مطالعہ کرتی ہے۔ نمبر 3 ریزن کے نزدیک تعلیمی نفسیات کردار کی اس تبدیلی کا نام ہے جو تعلیم کی معاشرتی تعامل کی وجہ سے آتی ہے، سوشل انٹریکشن کی وجہ سے آتی ہے۔ نمبر 4 کا کہنا ہے تعلیمی نفسیات تعلیمی سرگرمیوں اور کاروبار کی سائنسی بنیاد کا نام ہے۔ آسو بیل نے یوں تعریف کی، یہ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق کمرہ جماعت میں تعلیم کی حقیقت اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور اس سے حاصل شدہ نتائج کی جائزہ سے ہے۔ نمبر 6 گیج اوبر لائنز نے یوں کہا، تعلیمی نفسیات ایک ایسا علم ہے جو تعلیمی و تدریسی مسائل کے حل میں مدد دیتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ تعلیمی نفسیات تعلیمی ماحول میں انسانی کردار کے مطالعے کا نام ہے۔ اس علم میں فرد کے کردار، اس کی شخصیت، بالغی، جذباتی، معاشرتی اور ذہنی نشوونما کو
زیر مطالعہ لایا جاتا ہے۔ معاشرتی تعلیمی عمل میں فرد کی رہنمائی، آموزش کو متاثر کرنے والے خارجی اور داخلی محرکات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تعلیمی نفسیات کی وسعت یعنی ایکسپینس آف ایجوکیشنل فزیکالوجی۔ اگر نفسیات ایک نوخی تحقیقی علم ہے، لیکن زندگی کے کئی شعبوں میں نت نئے مسائل کو حل کرنے میں اس نے نہایت مختصی کا ثبوت دیا ہے، اور اب تخصیص کی راہوں پر تیزی سے گامزن ہے۔ اس کی کئی شاخیں ہیں، جن میں سے ایک شاخ تعلیمی نفسیات ہے۔ تعلیمی نفسیات کو ایک لحاظ سے اطلاق نفسیات کہا جاتا ہے، اور تجرباتی نفسیات سے حاصل ہونے والے اصولوں اور قوانین تعلیم کے عمل کو بہتر بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ وضاحت نہیں ضروری ہے کہ تعلیمی نفسیات کے دیگر شعبوں یا شاخوں سے بھی استفادہ کرتی ہے۔ ہاں، یہ بات بھی خاص طور پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نفسیات کی شاخیں، جن میں صنعتی نشوونما، غیر معمولی جرم اور قانون، لغویاتی اور سماجی نفسیات شامل ہیں، یہ قطعی طور پر جداگانہ حیثیت کی حامل نہیں، بلکہ اور تعلیمی نفسیات بھی ان کی تمام علوم اور شاخوں سے تعلیم کے متعلق علم سے استفادہ کرتی ہے، اور اس لحاظ سے دیگر علوم کی طرح بین العلومی اور کثیر العلوم کی رسائی استعمال کرنی ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تعلیمی نفسیات صرف دوسرے علوم سے استفادہ کرتی ہے، اس کا اپنا کوئی شعبہ یا احاطہ کار نہیں۔ تعلیمی نفسیات کے ماہرین اور محققین نے چند ایسے شعبوں میں اپنی تحقیقی کاوشوں کو پروان چڑھایا ہے، جن میں عمومی نفسیات اور دیگر علوم نے یا تو بہت سطحی نوعیت کا کام کیا ہے، یا پھر نہایت ہی محدود پیمانے پر حالیہ سالوں میں تدریس ریاضی، نفسیاتی تعلیم، مقاصد کی پیمائش وغیرہ۔ اگر یہ تعلیم نفسیات کی حد تک نفسیات کی شاخ ہے، کیونکہ تجربات اور عمومی نفسیات کا بنیادی مقصد نظریاتی کی تشکیل ہے، جبکہ تعلیمی نفسیات کا مقصد ان کی نظریات کی روشنی میں ایسی پیشہ ورانہ تعلیمی سرگرمیوں کی تیاری ہے جو عمل تعلیم کو مؤثر بنا سکیں۔ لیکن تعلیمی نفسیات کے ماہرین نے ان سرگرمیوں کو کمرہ و جماعت میں استعمال کر کے عمومی نفسیات کے ماہرین کو اس نظریے کی قابل اعتماد اور موضوع ہونے کے متعلق گران قدر مشورے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفسیات اور تعلیمی نفسیات کے درمیان تعلق دو طرفہ نوعیت کا ہے۔ تعلیمی نفسیات نے اب اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اس علم کے دامن میں حقائق و نظریات کا اچھا خاصا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق، تجربے اور مطالعے کی ایسی جدید تکنیکی دریافت کر لی گئی ہیں، جن کے استعمال سے تعلیمی نفسیات کے ماہرین اور محققین چند ایسے شعبوں میں اپنی تحقیقی کاوشوں کو پروان چڑھایا ہے، جن میں عمومی نفسیات اور دیگر علوم نے یا تو بہت سطحی نوعیت کا کام کیا ہے، یا پھر نہایت ہی محدود پیمانے پر حالیہ سالوں میں تدریس ریاضی، نفسیاتی تعلیم، مقاصد کی پیمائش وغیرہ۔ اگر یہ تعلیم نفسیات کی حد تک نفسیات کی شاخ ہے، کیونکہ تجربات اور عمومی نفسیات کا بنیادی مقصد نظریاتی کی تشکیل ہے، جبکہ تعلیمی نفسیات کا مقصد ان کی نظریات کی روشنی میں ایسی پیشہ ورانہ تعلیمی سرگرمیوں کی تیاری ہے جو عمل تعلیم کو مؤثر بنا سکیں۔ لیکن تعلیمی نفسیات کے ماہرین نے ان سرگرمیوں کو کمرہ و جماعت میں استعمال کر کے عمومی نفسیات کے ماہرین کو اس نظریے کی قابل اعتماد اور موضوع ہونے کے متعلق گران قدر مشورے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفسیات اور تعلیمی نفسیات کے درمیان تعلق دو طرفہ نوعیت کا ہے۔ تعلیمی نفسیات نے اب اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اس علم کے دامن میں حقائق و نظریات کا اچھا خاصا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق، تجربے اور مطالعے کی ایسی جدید تکنیکی دریافت کر لی گئی ہیں، جن کے استعمال سے تعلیمی نفسیات کے ماہرین اور محققین تعلیم کے مختلف شعبوں میں حقائق کی دریافت اور تشریح کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن تعلیمی نفسیات میں خاص طور پر متعلم، عمل، تعلم اور تعلیم کے ماحول پر بحث کی جاتی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں تعلیمی نفسیات مندرجہ ذیل باتوں کا پتہ لگانے میں بھی مدد کرتی ہے۔ نمبر 1، سیکھنے کے عمل کی نوعیت کیا ہے؟
نمبر 2، علم تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل و شرائط کیا ہے؟ نمبر 3، کیا عمل تعلیم پر عرش کا ماحول کے اثرات ہیں؟ نمبر 4، جملہ مدرسی مضامین کی تدریسی کو زیادہ سے زیادہ مؤثر کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ نمبر 5، نفسیاتی آزمائشوں کے استعمال سے تعلیمی مقاصد کی پیمائش کس حد تک ممکن ہے؟ نمبر 6، رہنمائی اور مشاورت کے عمل طلباء کو اپنے مسائل حل کرنے میں کس طرح مدد دی جا سکتی ہے؟ نمبر 7، طلباء کی نشو و نما کی خصوصیات کی روشنی میں مناسب تعلیم کیسے مرتب کیا جا سکتا ہے؟